ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے، اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک اپنے دامن کے اندر بہت ساری خوبیوں کو لیے ہوئے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب سے شروع کر دیتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر ماہ رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رجب کو کے چاند کو دیکھنے کی بات کی دعا تھی۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی فضیلت و برکت کیا ہے تو بندہ تمنا کرے گا کہ سال کے 6 مہینے رمضان ہی کے رہیں۔ لیکن جس قوم کی عادت ثواب کمانے کی کم ہو اور جس قوم کے مزاج کے اندر نیکیوں کا جذبہ سرد پڑ چکا ہو، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو جس قوم پر عبادت بوجھ بن چکی ہو، اس قوم کو ماہ رمضان کے آنے کا ٹینشن ہوتا ہے، خوشی نہیں۔ بلکہ 29 تاریخ جب ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے آج کے دور کا کہ ایک دن اور بڑھ جائے اور کل چاند ہو تو کتنا اچھا ہے، آج چاند نہ ہو تو۔ اور جب 29 رمضان ختم ہوتی ہے تو دعا کرتا ہے کہ آج ہی چاند نکل آئے تاکہ ہم جلدی سے ماہ رمضان سے فری ہو جائیں اور کھائیں پیئیں اور موج کریں، بس اس کی فکر سب سے زیادہ ہے۔ جس قوم کا مزاج برکت والے مہینوں کے ساتھ اس طریقے کا ہو، جن مہینوں کے اندر اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہو، اس مہینے کے انتظار کی بجائے اس مہینے کے سلسلے میں ہی یہ پروگرام ہو کہ کاش کہ یہ ڈیلے ہو جائے تو اور اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کی طرف کوئی قوم نہیں لے جا سکتی۔ واحد رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے کئی نام حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور یوں تو سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ کسی مہینے کا نام قرآن مقدس میں نہیں ہے سوائے رمضان المبارک۔ کہ واحد رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام واضح طور پر صراحت کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یعنی ایک اعتبار سے انسان کو ماہ رمضان کی خوشی اس اعتبار سے بھی منانی چاہیے اور اس کے قلب کے اندر مسرت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ایک دستور حیات قرآن کی شکل میں ہمیں جس مہینے میں عطا فرمایا، وہ مہینہ کوئی دوسرا نہیں، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ لیکن میں کیا بتاؤں اپنی قوم کا مزاج، کہ اب تو حالت یہ بن چکی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بہت سو کے آنے کی وجہ سے، ماہ رمضان کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کا ٹینشن ان کے چہرے سے چھلکتا نظر آتا ہے۔ کیسے گزاریں گے، گرمی بہت ہے، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، کیسے کھائیں گے پیئیں گے، کام کاج کیسے کریں گے، دکان پہ کیسے جائیں گے، جاب کیسے کریں گے۔ ارے خدا کے بندو، اللہ عز و جل ہمارا بھلا چاہتا ہے اور ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کبھی سوچا یہ مہینے کے حوالے سے میں ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا سنو۔ اس کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس کے معنی ہوتا ہے جلانے کی۔ رمضان کے معنی ہوتا ہے جلانے کی، چونکہ یہ مہینہ گرمی کے موسم میں آیا تھا،
اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور یہ کیا چیز کو جلاتا ہے؟ یہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ افطار کے وقت بہت سارے لوگ کس چیز کی طرف لپکتے ہیں؟ پانی کی طرف۔ جواب دیجیے، ایسا ہوتا ہے نا؟ سب سے زیادہ پانی، جلدی سے 1 گلاس 2 گلاس 1 بوتل 2 بوتل 3 بوتل پانی آدمی پی لیتا ہے۔ اس وقت اسے شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی؟ وجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اندر سے ہمارا جگر جل رہا ہوتا ہے، اور اس کی جلن کی وجہ سے ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے۔ جگر اندر سے جل رہا ہوتا ہے، ایک طرف اندر سے جگر جل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے گناہ جل رہے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ پانی پیتا ہے تو اس کے جگر کو راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، چند گھنٹوں کا روزہ رکھ کر اگر زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہوں، چل جاتے ہوں، تو یہ سستا سودا ہے یا نقصان والا سودا ہے؟ یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے چھٹکارے کا مہینہ۔ خدا کی قسم، اگر قوم یہ جان لے کہ اس میں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جس کی طبیعت عبادت کی طرف ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہے گا یہ مہینہ جلدی سے رخصت ہو، کبھی نہیں چاہے۔ اس ماہ مبارک کا نام جہاں شہر رمضان ہے، وہیں حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا نام شہر الصبر بتایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ صبر کرتا ہے، بھوک پر صبر کرتا ہے، پیاس پر صبر کرتا ہے، خواہش پر صبر کرتا ہے۔ اور صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر امت کے ثواب کا ذکر ہوا کہ آپ کی امت ایک نیکی کرے گی تو بعض نیکی کا اجر اللہ نے فرمایا کہ 10 گنا دیا جائے گا، تو حضور نے عرض کیا کہ اور زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، تو فرمایا گیا بعض نیکیوں کا اجر 70 گنا دے دیا جائے گا، تو عرض کیا اور زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، تو بعض نیکی کا اجر 700 گنا تک اللہ نے بڑھا دیا، تو سرکار نے عرض کیا اس سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، تو کسی نیکی کا اجر 1 لاکھ تک اگر کوئی حرم مکہ کے اندر ایک نیکی کرے تو 1 لاکھ کا ثواب یہاں تک بڑھا دیا گیا۔ پھر بھی حضور کی خواہش کم نہیں ہو رہی اپنی امت کے لیے، عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب مسلسل جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے اجر کے حوالے سے معروضات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، تو پروردگار نے بھی جان لیا کہ میرا محبوب اب لمیٹیڈ اجر پر صبر کرنے والا نہیں، تو فرمایا اب ایسے عمل کا میں اجر بتا دیتا ہوں جو لمیٹیڈ نہیں ان لمیٹیڈ ہوگا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک جو صبر کرے گا ہم اس کا بدلہ لمیٹیڈ نہیں بے حساب اس کا بدلہ ہم عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جو صبر کا مہینہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزہ دن میں فرض نہیں کیا گیا، رات میں فرض نہیں کیا گیا، دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تاکہ دھوپ بھی محسوس ہو، بھوک بھی محسوس ہو۔ رات کو تو ایسا ہوگا کہ آپ عشاء پڑھ کر کے سو گئے، اگر مغرب کے بعد کا مسئلہ ہے، مغرب اور عشاء میں ٹائم کتنا ہوتا ہے، آپ عشاء پڑھ کر 10 ساڑھے 10 بجے سو گئے، اگر مغرب سے لے کے صبح صادق تک کا روزہ ہوتا، آپ سوئے اٹھے تو سیدھا کھانا کھا لیا آپ نے، تو روزے کا پتہ کیا چلے گا۔ لیکن آپ رمضان المبارک کے روزے دن کے فرض ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، آپ کو دھوپ بھی محسوس ہو، آپ کو تکلیف بھی محسوس ہو، کسی کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو کھانے کا خیال بھی پیدا ہو، کسی کو پیتے ہوئے دیکھیں تو پینے کا خیال بھی پیدا ہو، یہ ساری تمنائیں آپ کو دن میں دیکھ کر کے پیدا ہوں گی، لیکن آپ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ان چیزوں سے خود کو روکے رکھیں گے، تو پروردگار فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو یہ بندہ کسی اور چیز کے لیے بھوک پیاس برداشت نہیں کر رہا، یہ میرے لیے برداشت کر رہا ہے، تو اب سن لو اس عمل کا بدلہ میں بھی لوں گا یا میں بھی اس کا بدلہ خود عطا کروں گا۔ یہ صبر کا مہینہ، بہت صبر کریں۔
اور صبر سے مراد کیا ہے؟ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھوک پیاس اور عمل زوجیت سے صبر کرنا ہے، یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، بلکہ پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، پورے وجود کو، ورنہ ہمارے نام اعمال میں فاقے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جائے، کچھ نہیں لکھا جائے۔ جہاں خدا کا خیال ہے نہیں، میں نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، رمضان میں اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو بھائی صاحب میں روزے سے ہوں، جھگڑو نہیں، منع فرمایا۔ اور ہمارے یہاں تو انسان ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر افطار کے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے پہلے اتنا غصے میں ہوتا ہے، یہ کہتا ہے زیادہ ہوشیاری کرا تو روزہ تیرے سے ہی کھولوں گا، یا کسی کو کہا جائے، ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمال دکھا رہا ہوں، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ یہی تو غلطی ہوئی ہے کہ زوال کو ہم نے کمال سمجھ لیا اور کمال کو ہم نے زوال سمجھ لیا۔ ہم اگر صبر کریں تو ہم سمجھتے ہیں ہم بزدل کہلائے جائیں گے، ارے خدا کے بندے بزدل نہیں کہلاؤ گے تم، صبر کرو گے تو اس کا اجر تمہیں نہیں معلوم جو قیامت پہ اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے جلال دکھایا تو تم سمجھ لو کہ گئے کام سے، پھر گئے کام سے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر اپنے ملازمین پر مہربانی کرو، کام کرنے والوں پر جو تمہارے ماتحت ہیں، سرکار نے فرمایا ان پر مہربانی کرو، اور ان پر مہربانی کرنے کا اجر بھی فرمایا کہ مطلب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال کیا رہتا ہے، ہم سیٹ ہیں نا، 12 بجے اٹھتے، نوکر 10 بجے دکان کھول لے گا، اور 12 بجے اٹھ کر دکان پر گئے، کیا دھندا ہوا کیا نہیں، پھر ظہر پڑھنے گئے تو پھر 2 گھنٹہ سو کر کے آئے، وہ بیچارہ 10 بجے سے لگا ہوا ہے کام، وہ محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، پھر ہم اس کو دوڑاتے بھی ہیں، یہ لے کے آ، وہ لے کے آ، یہ کر وہ کر، کوئی آرام نہیں۔ خدا کے لیے اس ماہ مبارک میں اپنے ماتحت والوں کے اوپر مہربانی کرو، ان کو بھی آرام دو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، اور خاص طور پر صرف اپنے دسترخوان کو وسیع دیکھنے کی فکر مت کرو، اور خود افطار کرنے کی ہی فکر مت کرو، اس ماہ مبارک میں افطار کراؤ، لیکن ہاں یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ حلال کمائی سے ہی افطار کرانا۔ آپ کے سر پر دنیا کا قرض پڑا ہوا ہے، دنیا کا پیسہ نکل رہا ہے، اور آپ نے سوچا کہ میں افطار کرا دوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، کچھ بھی نہیں، ٹوپا دنیا کا کر لیا اور پھر ادھر افطار کا لنگر چالو کر دیا، کچھ نہیں۔ بندوں کا حق مار کر کے اللہ عز و جل کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شہید جس نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کھپا دی، خون کا قطرہ اس کے جسم سے گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض والے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جان دے کے جب کچھ فائدہ نہیں، یعنی فائدہ نہیں سے مراد قرض معاف نہیں ہوتا، تو یہ کھلانے پلانے سے کہاں سے سب معاف ہو جائے گا؟ بعض اتنا ٹوپا کرتے ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرما بھی چلے جاتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، اور سمجھتے کعبے کے طواف سے سب گناہ مٹ جائے گے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتی، بندوں کا حق، بندوں کا حق۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، حضور نے جیسے اس مہینے کو گزارنے کا حکم دیا ویسے گزارو۔ گرمی آپ کو بہت شدید محسوس ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر جب بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی تو دوپہر کے وقت اس زمانے میں ایئر کنڈیشن تو نہیں تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیمم پہنے ہوتے اور اپنے گھر کے فرش کے اوپر پانی ڈال دیتے اور پتلا کپڑا پانی سے بھگو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سو کر اس طرح سے ٹھنڈک حاصل کیا کرتے۔ یہ بھی کریں آپ یہ بھی کوشش کریں کہ پانی لوگوں کو پلائیں، افطار کے موقع پر آپ دودھ لوگوں کو پیش کریں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے صرف کھجور سے یا پانی سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے ہی افطار نہیں کرایا بلکہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا، خدا کی قسم اس کا اجر وہ ہے جو بیان سے باہر۔ لیکن فوٹو کھینچانے کے لیے افطار پارٹی وغیرہ، غیر مسلموں کو بلا کر افطار، کیا ان کا روزہ اور کیا پارٹی، یہ سب چیز کو آپ نے اپنا مذاق بنا دیا۔ یہ کہاں سے افطار پارٹی وغیرہ، کیا پارٹی، پتہ نہیں کیا کیا اب دنیا میں ہو رہا ہے۔
اور اسی کے ساتھ یہ بات خاص طور پر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، کسی ضرورت مند کو جب دو اس کی فوٹو کھینچ کر کے وائرل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم اتنوں کو راشن بانٹ رہے ہیں، یہ دیکھو فوٹو، ہم اتنوں کیا ہے، کون سا کوئی اپنا دیتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے وہی دے رہا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کے اندر مانگنے والوں کو جھڑکے نہیں دینا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہہ دیجیے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ کے ان کو رخصت کر دیں، نہیں دینا ہے۔ تو بہت سارے پیشاور ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے گا رمضان المبارک میں کہاں سے چندہ مانگنے والے آ جائیں گے، جس مدرسے کا نہ وجود ہے نہ مسجد کا وجود ہے، کچھ بھی نہیں، بس جھولی بھرنے آ جاتے ہیں۔ نہ دیں آپ، اور اگر کوئی پریشان حال آ کر مانگتا ہے، نہیں دینا ہے، آپ کا دل نہیں مانگتا، تو جھڑکیے گا مت، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ منع فرمایا گیا ہے سائل کو جھڑکنے کے لیے، آپ پیار سے منع کر دیجیے کہ ہم نہیں دے سکتے، آپ کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس ماہ مبارک کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے اس کا ایک ایک لمحہ اپنے دامن میں بہت ساری برکتوں کو لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور کم و بیش 35 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں مجھے آج سے 35 سال 36 سال پہلے کم و بیش مجھے جانے کی سعادت نصیب ہوئی کہ میں رمضان المبارک میں مدینہ شریف گیا اور پھر مکہ شریف بھی گیا۔ تو میں نے جو ہے وہ ایک حدیث شریف پڑھی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کر لیا۔ اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے سرکار کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے سوائے لاک ڈاؤن کے کوئی رمضان میرا مس نہیں ہوتا، اللہ بھی بلا دیتا ہے، حضور بھی بلا دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں آپ سے جو ہو سکے، ضروری کہ وہیں جا کر کے عبادت و ریاضت کریں، یہاں بھی عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ رمضان میں اللہ ہماری خاص تربیت کس چیز کی فرماتا ہے، خاص تربیت، یہ ماہ کس تربیت کے لیے آیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پرسوں 23 تاریخ کو سنی دعوت اسلامی کا پہلی مرتبہ چیتا کیمپ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس میں انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان میں ہماری تربیت کس طریقے سے اللہ فرماتا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ آن لائن سے سننے کی کوشش مت کیجیے گا، آئیے چیتا کیمپ کوئی دور نہیں ہے، جتنے قدم چلیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔